ٹرمپ کا اپنے ہرمز میں بارودی سرنگیں بچھانے والی کشتیاں تباہ کرنے کا حکم، کہا امریکہ کے مائن سویپرز اپنے ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کر رہے ہیں، ایرانی کشتیاں بارودی سرنگیں بچھا رہی ہیں، انہیں تباہ کرنے کا حکم دے دیا۔ امریکی بحریہ کی اجازت کے بغیر کوئی جہاز اپنے ہرمز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ہم اب تک ایران کے 159 بحری جہاز سمندر میں غرق کر چکے۔ امریکہ کا اپنے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایران سے معاہدے تک اپنے ہرمز مکمل بند رہے گی۔ ٹرمپ نے ایرانی قیادت کو بھی نشانے پر رکھ لیا، کہا کہ ایران پر بہت برا وقت آنے والا ہے۔ ایران یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ ان کا اصل لیڈر کون ہے۔ ایرانی انتہا پسند آپس میں جھگڑ رہے ہیں۔ ایران میں اعتدال پسند کسی طور اعتدال پسند نہیں ہے۔ اعتدال پسندوں کی عزت بڑھنا پاگل پن ہے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم فریم مقرر کیا نہ جلدی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ذہین انسان ہیں، امید ہے کہ دوبارہ مذاکرات میں وہ بھی موجود ہوں گے۔ ناکہ بندی کی خلاف ورزی، ایک اور جہاز کو قبضے میں لے لیا گیا۔ امریکی محکمہ جنگ کے مطابق بحری جہاز بحر ہند میں ایران سے تیل لے کر جا رہا تھا، بین الاقوامی سمندری حدود کو بطور ڈھال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ امریکی افواج نے 29 جہازوں کو واپس مڑنے یا ایرانی بندرگاہ کی طرف لوٹنے کی ہدایت کی۔ پینٹاگون کی ہاؤس آرمڈ سروسز کمیٹی کے ارکان کو ایران جنگ پر خفیہ بریفنگ میں بتایا گیا کہ اپنے ہرمز کی مکمل صفائی میں 6 ماہ لگ سکتے ہیں۔ کشتیوں اور جدید زیر آب ڈرونز امریکی جہازوں کی تباہ کے لیے تیار ہیں۔ ایرانی چیف جسٹس غلام حسین محسنی کا امریکہ کو انتباہ، کہا امریکی جہازوں نے حد پار کی تو انہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ ایران پر حملوں پر ایرانی مستقل بندوق امیر سعید ایروانی نے اقوام متحدہ میں باضابطہ احتجاج ریکارڈ کرایا۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس اور سلامتی کونسل کو خط میں لکھا کہ 5 ممالک نے امریکہ کو اپنی سرزمین و فضائی حدود استعمال کرنے دی، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ایران نے اپنے ہرمز میں 2 بحری جہازوں پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی۔ جہاز ایرانی ساحل پر منتقل۔ ایرانی بحریہ کا کہنا ہے کہ اپنے ہرمز کے حفاظتی انتظامات کو خطرے میں ڈالنے پر جہازوں کو قبضے میں لیا گیا۔ چینی نیوز ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مذاکرات میں آج رات یا کل بریک تھرو ہو سکتا ہے۔ عرب ٹی وی کے مطابق امریکی ناکہ بندی مذاکرات میں رکاوٹ ہے۔ ایران و امریکہ کی دوبارہ مذاکرات کی میز پر بٹھانے کی تیاری۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم مشاورتی اجلاس، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے کوششوں کا جائزہ۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان مشرق وسطیٰ میں پائیدار قیام امن کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ امید ہے کہ ایران اور امریکہ کو جلد مذاکرات کی میز پر دوبارہ بٹھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وزیر خارجہ نے مختلف ممالک کے وزیر خارجہ سے رابطوں پر وزیر اعظم کو اعتماد میں لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی سفیر کی ملاقات، مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاکستان کی امن کوششوں پر تبادلہ خیال۔ چینی سفیر نے خطے میں دیرپا امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کو بھی سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی قائم مقام سفیر نیٹلی بیکر کی ملاقات، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی کا جنگ بندی میں توسیع کے لیے صدر ٹرمپ کے اقدام کا خیر مقدم، کہا کہ یہ قدم کشیدگی میں کمی کی جانب اہم پیش رفت ہے۔ ایران کی جانب سے بھی مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل مسئلے کے حل کے لیے ہر سطح پر بھرپور کوشش کر رہے، امید ہے کہ فریقین سفارتی اور پرامن حل کو موقع دیں گے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں قیام امن اور تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ ٹرمپ انتظامیہ میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ آرمی چیف کے بعد امریکی نیوی کے وزیر بھی اچانک عہدے سے مستعفی۔ پینٹاگون کی جان سی فیلن کے استعفے کی تصدیق۔ جان سی فیلن بحریہ کے انتظامی اور آپریشن امور کی نگرانی کر رہے تھے۔ استعفے کی وجوہات سامنے نہیں آئیں۔ انڈر سیکرٹری ہنکاؤ قائم مقام سیکرٹری نیوی مقرر، چارج بھی سنبھال لیا۔ ترک صدر کا جرمن ہم منصب فرینک والٹر سے ٹیلی فونک رابطہ۔ طیب اردوان نے کہا کہ ایران کے خلاف جنگ کے اثرات یورپ تک پھیل رہے ہیں۔ ایران جنگ یورپ کو کمزور کر سکتی ہے۔ تنازع کے حل کے لیے فوری طور پر امن پسندانہ نقطہ نظر اپنانے کی ضرورت ہے۔
ابن ہرمز کی بندش سے خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ آئل $105 فی بیرل پر فروخت، امریکی خام تیل $95 فی بیرل ہو گیا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی پر کاروبار کا اختتام، 100 انڈیکس میں 1400 پوائنٹس کی کمی، 2 حدیں گر گئیں، مارکیٹ 1,69,000 کی سطح پر بند، سونا 5,200 روپے سستا، فی تولہ قیمت 4,93,000 روپے ہو گئے۔ پاکستان کا LNG کی سپاٹ خریداری کا فیصلہ، LNG لمیٹڈ نے عالمی کمپنیوں سے 3 LNG کارگوز کے لیے بڈز طلب کر لیں۔ پہلے کارگو کی سپلائی کے لیے 27 سے 30 اپریل کی تاریخ مقرر۔ وزیراعظم سے خلائی مشن پر جانے والے خلا بازوں کی بھی ملاقات، شہباز شریف نے کہا کہ آپ کا خلائی مشن پر جانا پاکستان کے لیے اہم سنگ میل ہے۔ خلائی تحقیق میں دونوں مالک ستاروں پر کمند ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ خلا بازوں کا محنت اور لگن سے قوم کی امیدوں پر پورا اترنے کا عزم۔ وزیراعظم کا گلگت بلتستان میں نصب پیشگی وارننگ سسٹم مکمل فعال نہ ہونے پر اظہار برہمی، متعلقہ اداروں کے خلاف انکوائری کا حکم۔ مونسون کی پیشگی تیاری اور ماحولیاتی خطرات سے بچاؤ کے اقدامات پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا کہ متعلقہ اداروں کی نااہلی اور کارکردگی میں کمی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ ایک اور اجلاس میں وزیراعظم نے کہا کہ بروقت اقدامات سے توانائی بحران پیدا نہیں ہوا، مستقبل میں سرکاری استعمال کے لیے صرف الیکٹرک بسز اور موٹر سائیکلیں خریدی جائیں، چارجنگ سٹیشنز کے لیے تیزی سے اقدامات کیے جائیں، شمسی توانائی سے ملنے والی بجلی کی سٹوریج کے لیے بیٹریوں کا حصول آسان بنایا جائے۔ پاکستان نے پہلگام واقعے پر بھارتی الزامات مسترد کر دیے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے بھارت کو مہم جوئی کا منہ توڑ جواب مل چکا۔ بھارت اپنی داخلی سیاست اور ووٹ بینک کے لیے جھوٹا بیانیہ بنا رہا۔ سندھ طاس معاہدے کی یکطرفہ معطلی بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے معروف برطانوی نژاد پاکستانی ڈاکٹر حسنات خان کی ملاقات۔ مریم نواز نے انگلینڈ سے پاکستان آ کر ہم وطنوں کی خدمت کے جذبے کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پورٹل کا افتتاح۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں 13,000 سے زائد زرعی لاٹ سے 88,000 سے زائد خاندان مستفید ہوں گے۔ چولستان میں 16,000 سے زائد لاٹ ملنے سے 1,00,000 فیملیز مستفید ہوں گی۔ اپنا کھیت ہر کامیاب امیدوار کو 25 سے 40 لاکھ روپے مالیت کی زرعی اراضی کاشت کے لیے ملے گی۔ 19 جون کو اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم کی لسٹ فائنل ہوگی۔ 30 جون سے لینڈ ڈسٹریبیوشن شروع ہوگی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا 25 اپریل کو لال چوک مظفر آباد میں جلسے کا اعلان۔ ویڈیو پیغام میں سہیل آفریدی نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے اسٹریٹ موومنٹ کی ذمہ داری دی ہے۔ 25 اپریل کو مظفر آباد جا رہا ہوں، کارکن دن 2 بجے جلسے میں شرکت یقینی بنائیں۔ حکومت کے سکلز پروگرام میں خواتین کی رجسٹریشن کی شرح 36% تک پہنچ گئی۔ آئی ٹی ٹریننگ پروگرامز میں خواتین کی شمولیت 50% تک بڑھانے کا ہدف ہے۔ وزیر آئی ٹی شدہ فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ خواتین کی شمولیت کے بغیر کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ خواتین کی ترقی میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کریں گے۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے اچرا میں گھر سے 3 بچوں کی گلا کٹی لاشیں برآمد۔ مقتولین میں 2 بچیاں اور 1 بچہ شامل۔ پولیس کے مطابق بچوں کی عمریں 5 سے 9 سال کے درمیان ہیں۔ بچوں کے والدین گھر پر موجود نہ تھے۔ پولیس نے لاشیں قبضے میں لے کر مردہ خانے منتقل کر دیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوٹس، آئی جی پنجاب اور CCPO لاہور سے رپورٹ طلب۔